الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فعل کا سبق ہے آج۔ وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، وہ کام ہوتا ہے۔ یعنی کام مثال کے طور پہ میں نے کھانا کھایا، اس میں زمانہ پایا گیا جا رہا ہے نا کہ میں نے کھایا یعنی کھا چکا ہوں، گزر چکا ہے وہ زمانہ جس میں میں نے کھایا تھا۔ میں نے کھانا کھایا یعنی کھا لیا ہے ماضی میں، یہ ماضی میں چلا گیا۔ میں کھانا کھا رہا ہوں، کیا ہے؟ یہ حال ہے، کنٹینیو۔ اور میں کھانا کھاؤں گا، یہ ہے مستقبل۔ فعل کام کے اندر زمانہ بھی پایا جائے، وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے۔ معنی خود بتا رہا ہے نا، یہ کیا معنی ہے جی؟ کھانا کھانا، ٹھیک ہے۔ اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جانا اس میں ضروری ہے۔ جیسے نصرہ، اس نے مدد کی گزرے ہوئے زمانے میں۔ ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اچھا، عربی زبان کی ایک میں آپ کو خصوصیت بتاؤں، اس میں ماضی کے لیے تو ٹھیک ہے نصرہ استعمال ہو گیا، لیکن حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی جو ہے نا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہی سنٹینس استعمال ہوتا ہے، ایک ہی ورڈ آپ کہہ لیں۔ جیسے ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، دونوں میں سے ایک چیز اس میں یعنی ہم چوائس کر سکتے ہیں سیاق و سباق کے حساب سے۔ اور اس میں بھی زمانہ پایا جا رہا ہے، مدد کرتا ہے یا کرے گا، حال اور مستقبل۔ اور تیسرا ہے انصر، اس میں آرڈر ہے کہ تو مدد کر، کیا ہے جی؟ اس میں آرڈر ہے کہ تو مدد کر، اس میں بھی کیا ہے؟ زمانہ پایا جا رہا ہے کہ ابھی مدد کر، اس ٹائم، یہ ٹائم، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں کام، فعل۔ اب فعل کی کچھ اقسام بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل کی تین قسمیں ویسے جو ہے نا بتائی جاتی ہیں۔ فعل کی تین قسمیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، اس میں کوئی کام کیا جائے، اور مضارع جو ہے نا حال یا مستقبل، جیسے اوپر ہم مثال سے پڑھ آئے ہیں۔ اور فعل امر کا مطلب یہ ہے کہ امر کہتے ہیں حکم کو، اور فعل امر جیسے انصر، تو مدد کر۔ اب فعل ماضی وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے کتب، اس نے لکھا۔ اور فعل مضارع وہ فعل جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے یکتب، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہے جی؟ اللہ اکبر۔ اچھا، فعل ماضی کی ہم مثال پڑھائے، فعل مضارع کی کیا ہے ہم پڑھ چکے۔ اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ تھوڑا سا مجھے سنائیں بھی ساتھ ساتھ، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ کر کلاس لے رہے ہیں، مجھے تاکہ پتہ چلے کہ آپ جاگ کر کلاس لے رہے ہیں۔ انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ ماضی، مضارع اور امر۔ امر میں آرڈر کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، تو اس میں یہ ہے نا کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو صحیح طرح ہم تھوڑا سا ذہن سے پڑھیں گے تو یہ ہمیں یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ آسان ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی زبان آسان ہے، قرآن کی زبان بالکل آسان ہے۔ انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، وہ اس لیے تھوڑا اس میں۔ اچھا، ماضی، مضارع اور امر۔ امر کی مثال یہ ہے کہ وہ فعل جس کے ذریعے آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے اکتب،
تو لکھ، اقرا تو پڑھ، ٹھیک ہے. آئندہ زمانے میں چلو کہہ لیں کوئی نہیں، آئندہ زمانے میں پڑھ. اور علامات فعل، اب کچھ چیزیں نا مطلب ایسی ہیں جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے. پچھلے درس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ فعل کو پہچاننے کی کیا علامات ہیں، نشانیاں ہیں. شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، ڈبل زبر، ڈبل زیر یا ڈبل پیش. اب فعل کو بھی پہچاننے کی کچھ علامات ہیں. شروع میں قد ہو، قد سمع اللہ ہے جی، قرآن میں آتا ہے نا قد، جس کے شروع میں قد ہو کیا ہے جی، اس کے بعد والا جو کیا ہوگا، فعل ہوگا. قرآن میں آپ نے چیک کر کے آنا ہے. یہ روزمرہ کی جو تلاوت کرتے ہیں اس میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ یہ کس چیز کے اس میں ہے. قد جلس، تحقیق وہ بیٹھا. قد کا میننگ کیا ہے، تحقیق، وہ بیٹھا. جلسہ مینس وہ بیٹھا. شروع میں حرف سین ہو، جیسے سیقرأ، ان قریب وہ پڑھے گا. سنقرئک فلا تنسیٰ، سنقرئک فلا تنسیٰ، سنقرئک، ہم ان قریب آپ کو پڑھا دیں گے. آتا ہے نا قرآن میں، ٹھیک ہے. ان قریب وہ پڑھے گا. سیقرأ کی مثال کیا ہے، ان قریب وہ پڑھے گا. سین کا کیا مطلب ہے، ان قریب جی. اور شروع میں سوف ہو، سوف کا کیا میننگ ہوتا ہے، اس کا بھی میننگ کیا ہوتا ہے جی، ان قریب. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے. قرآن میں آتا ہے نا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ اکبر. تو یہ ذہن میں رکھنے والی باتیں. اچھا جی، 3 نشانیاں ہو گئیں. قد ہو، شروع میں سین ہو، سوفا ہو، قد سین سوفا، اور آخر میں تائے تانیث، یعنی تانیث کہتے ہیں مؤنث، آخر میں تائے تانیث ساکنہ ہو، جیسے سمعت، اس ایک عورت نے سنا. آخر میں تا ساکن ہو تو کیا مطلب ہے، یہ ایک عورت کا فعل ہے. اس ایک مؤنث یعنی عورت نے یہ کام کیا. سمع، اس ایک مرد نے سنا، اور سمعت، اس ایک عورت نے سنا. ٹھیک ہے، سمع مرد نے سنا، سمعت اس ایک عورت نے سنا. اپنی طرف سے میوٹ کر دیں جی، یہ کشمیر سے فرزانہ صاحبہ اپنی طرف سے مائک پہ ٹچ کریں، میوٹ ہو جائے. آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے، صرف سنیں. اچھا، ایک عورت نے سنا، سمعت، ٹھیک ہے. آخر میں اب 5واں کیا ہے جی، آخر میں تائے فاعل لاحق ہو، جیسے یعنی فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو. آخر میں فاعل کی تا ہو، جیسے کیا ہے جی، اس کے ترجمے میں غور کریں. میں ایک مرد عورت، تو ایک مرد عورت نے مارا، جیسے ضربتو، ٹھیک ہے، میں نے مارا. تا پیش تو، آخر میں تائے فاعل، ضربتو میں نے مارا. مارنے والا کون ہے، کام کرنے والا کون ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مدد، میں نے مدد کی. نصرتو، ضربتو، سمعتو، میں نے مارا، میں نے مدد کی، میں نے سنا. ٹھیک ہے. ضربتو، میں ایک مرد یا عورت. اچھا، متکلم جو ہوتی ہے نا فاعل، ضربتو جیسے یہ لکھا ہوا ہے، اس میں مرد اور عورت کے لیے ایک ہی، یعنی ضربتو میں نے مارا. مرد اگر چاہے گا نا کہ میں کہوں جی کہ میں نے مارا، وہ بھی ضربتو کہے گا، میں نے مارا. تا پیشتو یعنی میں نے. ضرب مارا، تو میں نے. تا پیشتو کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں نے. عورت اگر کہنا چاہے تو وہ بھی کہے گی ضربتو، میں نے مارا.
نصرتو میں نے مدد کی، میں ایک مرد، عورت، ٹھیک ہے جی. اور آخر میں تا زبر تا ہو تو کیا ہوگا؟ تو ایک مرد نے مارا، تا ضربتا، اور مرد کو کہیں گے کہ تو نے مارا تو کیا کہیں گے؟ تا زبر تا. اور عورت کے لیے تا زیر تی، ضربتی، تو ایک عورت نے مارا، ٹھیک ہے. ضربتا تو ایک مرد نے مارا، ضربتی تو ایک عورت نے مارا. ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ٹھیک ہے. ضربتی، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، کیا ہے؟ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. یہ تو ہمیں رٹائی گئی تھیں ہمارے دور میں مدرسے میں، لیکن یہ اس کا فائدہ بہت ہے ماشاءاللہ. آپ لوگوں کی بھی میں کہوں گا کہ ابواب الصرف میں سے یہ یاد کریں. اللہ اکبر. یعنی آخر میں تائے فاعل لاحق ہو، یہ ذہن میں یاد رکھیں اصول، ٹھیک ہے. میں ایک مرد عورت نے مارا، تو ایک مرد عورت نے مارا. ضربتو، ضربتا، ضربتی. چھٹی مثال اس کی کیا ہے؟ میرا خیال ہے بہت ہو گیا ہے آج، کافی ہے اتنا. چھٹی مثال پڑھ کے پھر آخر انشاءاللہ، یا میرا خیال ہے کہ چھٹی کل ہی پڑھیں، کیا کہتے ہیں؟ 2 مثالیں ہیں، چھٹی کل پڑھیں گے انشاءاللہ پھر. ہاں جی، کیا کہتے ہیں؟ پڑھ لیں، بہت ہے جی. آواز نہیں آ رہی. چلیں آج انشاءاللہ اتنا ہی پڑھتے ہیں، زیادہ ہو جائے گا. جی کسی کو اگر تھوڑا یاد ہے تو مجھے ذرا سنائیں ذرا ایک اس میں، ٹھیک ہے. ریکارڈنگ بھی تیار ہو چکی ہے، میں بھیجوں گا گروپ میں. جو کلاس میں نہیں آ سکے وہ یہاں سے یاد کر کے تو ذہن میں بٹھا لیجیے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.